على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا کے پاس اگر مائک نہیں ہے تو پھر پہن لیتا ہوں، دیکھ لیں اگر نہیں ہے تو اچھا یہی ہے کوئی بات زندگی میں پہلی بار 3 مائک پہن کر بیان کرنے کی سعادت الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں۔ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی عادت بنائیں کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے اور موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا۔ اب کافی سارے کلپس آپ نے بنا لیے ہیں، اب وہ جیب میں رکھ لیں اور موبائل جیب میں رکھ کے توجہ بیان کی طرف، کچھ منٹ میں نے آپ کے لینے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ توجہ سے سنیں گے تو وقت نکال کر آئے ہیں، کچھ سفر کر کے بھی آئے ہوں گے تو آئے ہیں تو کچھ سیکھ کر کچھ لے کر جائیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور آج درود پاک کی جو فضیلت میں نے بیان کرنی ہے، جو حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے اور آج کے دور کے لحاظ سے سمجھنا بھی بڑا آسان ہے۔ آج بڑا ایک کریز ہے دنیا میں کسی مشہور شخصیت سے ملاقات کرنے کا، کسی فیم پرسنالٹی سے ملنے کا۔ پہلے یاد ہے ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں 2 طریقے ہوتے تھے، کسی بزرگ سے ملتے تھے تو ان سے دعا کرواتے تھے، اور کسی دنیاوی پرسنالٹی سے لوگ ملتے تھے تو آٹوگراف لیتے تھے کہ بھائی آپ اس سائن کر دیجئے اپنا۔ اب لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ہمارے پاس فلاں شخصیت کی سگنیچر یا اس کا آٹوگراف موجود ہے۔ اب آٹوگراف بھی چلا گیا اور بدقسمتی سے دعا بھی چلی گئی۔ اب کسی بزرگ سے بھی ملنا ہے یا دنیا دار بھی کسی شخص سے ملنا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ سیلفی کھنچوانی ہے۔ ہمیں اس بات کا بڑا تجربہ ہے، 4 5 7 سال پہلے اگر کوئی بچے ملتے تھے، نوجوان ملتے تھے، یہاں ملتے تھے یا حرمین طیبین میں ملتے تھے تو ایک ہی ان کی بات ہوتی تھی، حضور دعا کر دیں، فلاں پریشانی ہے، فلاں مشکل ہے، کوئی نہ کوئی دعا کرواتا تھا۔ یہ ہمارے علماء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، لیکن اب یہ حال ہو گیا ہے کہ بندہ ملنے کے بعد کہتا ہے دعا تو آپ دے ہی دیں گے، بس سیلفی ایک دے دیجئے۔ ارے بھائی دعا لے لو، بس دعا تو آپ دیتے ہی ہیں نا، وہ تو مل ہی جانی ہے، حضرت سیلفی چاہیے آپ کی۔ بہرحال یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، اور ویسے میں مشورہ دوں گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
کسی واقعی، میں تو خیر کچھ بھی نہیں، کسی واقعی نیک شخصیت سے ملاقات ہو، کسی عالم دین سے ملاقات ہو، تو یہ بزرگوں کا بھی طریقہ ہے کہ ان سے آخرت کی دعا کروائیں۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے، دیکھیں اگر ایک ہی دعا کروانے کا موقع ہے تو اگر مغفرت کی دعا کروا لیں، اللہ راضی ہو جائے یہ دعا کروا لیں، جنت میں بلا حساب داخلہ مل جائے یہ دعا کروا لیں، ایمان کی سلامتی کی دعا کروا لیں۔ یاد رکھیے جس سے رب راضی ہو گیا نا، اس کی دنیا ویسے ہی اچھی ہو جانی ہے۔ ہمیشہ ایسی چیز کو پکڑ لو، وہ کہتے ہیں نا پیارے آقا سے کیا مانگوں، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں، تو یا رسول اللہ 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ آقا ہی مل جائیں گے تو پھر تو سب کچھ مل جائے گا نا۔ تو بہرحال بزرگوں سے جب ملاقات ہو تو ہمیں دعا کروانی چاہیے، یہ سیلفی اور اس چکر میں نہ پڑا کریں۔ لیکن یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی مشہور آدمی سے جس سے اس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، اگر ایک سوال میں آپ سب سے کروں کہ قیامت کا دن جب نفسا نفسی کا دن ہوگا، اس دن آپ کی کس شخصیت سے ملنے کی تمنا ہے؟ صرف ایک ہی شخصیت ہے، سبحان اللہ، اور وہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وجہ بھی بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else، اور کوئی نہیں ہے، چلنی ایک کی ہے، یہ سارا محشر سجایا ہے انہی کے لیے جائے گا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو آقا سے ملاقات کے لیے ہر امتی جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، اور اس دن تو یقیناً نبی پاک سے ملاقات ہو گئی تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اچھا اب سنیے گا کہ محشر کا میدان ہوگا، پیارے آقا کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ مثال دیتا ہوں، آج تو اتنے لوگ نہیں ہیں، اگر یہ کسی میدان میں اجتماع ہوتا اور 15 20 25 ہزار لوگ ہوتے تو 25 ہزار افراد اگر کسی ایک شخص سے ملنا چاہیں تو یہ بہت مشکل ہے، قریب ناممکن ہے، ہنگامہ ہو جائے گا، مینج نہیں ہو سکے گا۔ کبھی سوچا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے حج کیا ہے نا ان کو میری بات ذرا جلدی سمجھ آئے گی۔ یا ملتان اجتماع آپ نے دیکھا ہوگا، مدینہ الولیہ ملتان ہے، جہاں 5 10 15 20 لاکھ لوگ جمع ہو جائے نا، لگتا ہے سر ہی سر ہیں۔ اب اگر پورا ملتان اجتماع یا پورے حج کا اجتماع یہ طے کر لے کہ ہم نے ایک بندے سے ملنا ہے، پاسبل ہے؟ بہت مشکل، قریب ناممکن۔ لیکن حج میں بھی 30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، 35 لاکھ ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اربوں نہیں خربوں لوگ ہوں گے۔ 7.5 ارب تو اس وقت دنیا میں انسان ہے نا، حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک بلینز، ملینز نہیں بلینز، خربوں لوگ آئیں گے، وہ سب میدان محشر میں ہوں گے۔ نبی پاک کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ملاقات کیسے ہوگی؟ ایک شخصیت ہے، خربوں لوگ ہیں، مسلمان بھی اربوں میں ہوں گے، کیسے ملیں گے؟ اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محشر کے دن تلاش کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ، دیکھو رب نے انتظام کیسا کیا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لواء الحمد، جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی، اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں کی باتیں بڑی نرالی ہوتی ہیں۔ میں نے بہت عرصے سے ایک شعر کلام سنا ہوا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا، برادر اعلیٰ حضرت کا، ایک شعر سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن جب یہ حدیث پڑھی نا تب وہ شعر سمجھ آیا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، پہلے میں وہ حدیث بتا دیتا ہوں پھر وہ شعر سنیں گے تو مدینہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ اس جھنڈے کی جو لمبائی ہوگی نا کم و بیش 3600 میل ہوگی، 3600 میل، بلکہ ایک روایت کے مطابق 3000 سال تک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، وہ جتنا ڈسٹنس طے کرے گا اتنا لمبا یہ جھنڈا ہوگا۔ تو میں سوچتا رہا کہ اتنا بڑا جھنڈا قیامت کے دن یہ کیوں دیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں، مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو۔ اب پتہ نہیں ہم کدھر ہوں گے محشر کے دن۔ جو مینا میں گئے نا عرفات میں، ان کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ بات، مینا عرفات میں بڑے بڑے بلون، بڑے بڑے غبارے لگائے جاتے ہیں اونچے، اور گرین کلر کا، یلو کلر کا، تاکہ دور سے حاجی کو پتہ چل جائے کہ میرا خیمہ یہ ہے، اونچائی پہ ہوگا نا وہ۔ اب یہ ہم پتہ نہیں کتنے مائل دور محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے کراچی والے، یا ہم میں سے کوئی کہے یار نبی پاک کو ڈھونڈے کدھر ملیں گے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں، مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا۔ یہ پرچم بتائے گا کہ نبی پاک ادھر ہیں۔ اور ایک اور عشق والی بات کہہ دوں
جو دنیا میں نبی پاک کے میلاد کے پرچم لگاتے ہیں، میرے آقا تو محشر کے دن پرچم لہرائیں گے. تو پرچم کی پہچان تو پرچم والوں سے پوچھو نا، میلاد منانے والوں سے پوچھو، تو اس دن بھی پرچم ہوگا، اس دن بھی لواء الحمد ہوگا. آقا ادھر ہیں، چلو چلتے ہیں. مگر ان بلینز لوگوں میں، ان کروڑوں اربوں لوگوں میں میری ملاقات کیسے ہوگی؟ میں قریب کیسے جاؤں گا؟ اتنے لوگ. جب لوگ زیادہ ہونا تو ملاقات جس سے کرنی ہے اس کی مرضی سے ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کے بعد ہزاروں اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ایک پیکیج اعلان کرتے ہیں کہ جس نے یہ مطالعہ کیا ہوگا، اتنے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہوگا، اس سے ملوں گا. کیونکہ اگر وہ یہ نہ کریں تو کسی کی بھی ملاقات نہیں ہو سکے گی، مشکل ہو جائے گا. سبحان اللہ، میرے آقا نے بھی صدیوں پہلے ایک پیکیج اناؤنس کر دیا ہے. مجھ سے ملنا ہے محشر کے دن، میرے قریب آنا ہے محشر کے دن، میرا قرب پانا ہے محشر کے دن، مجھ سے ہاتھ ملانا ہے محشر کے دن، میرے ہاتھ سے جام پینا ہے محشر کے دن. آؤ میں بتاتا ہوں طریقہ کیا ہوگا. اب مزہ آئے گا نا حدیث سننے کا. کون کون چاہتا ہے پیارے آقا سے قیامت کے دن ملاقات ہو جائے؟ اچھا سنیے، لبیک تو رسول اللہ کو کہیں گے نا. اچھا اب سنیے کہ میرے آقا نے فارمولا بھی کیسا دیا ہے. صرف قریب نہیں، آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ فرمائیں گے. نبی پاک نے فرمایا، میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو، اور آپ سمجھتے یہ انعام کتنا بڑا ہے. پیارے آقا سے ٹچ ہو جانا، نبی پاک سے ہمارا جسم ٹچ ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک سے پوچھو، صحابہ کرام علیہ رضوان ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. آپ نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، ایک رومال منگوایا. وہ رومال کو دھونے کی ضرورت تھی. علماء اس بات میں اور مسکرائیں گے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں حدیث کے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ میلا ہو گیا تھا، اس کو دھونے کی ضرورت تھی. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، آپ نے اس رومال کو کسی واشنگ مشین میں نہیں ڈالا. ہمارے گھر میں بھی جب کوئی چیز میلی ہو جائے، دھونے کی ضرورت ہو تو سرف ڈالتے ہیں، واشنگ مشین استعمال کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک کے پاس بڑی کمال کی واشنگ مشین تھی. آپ نے وہ رومال اپنے تندور، اپنے آگ کے چولہے کے اندر ڈال دیا. تھوڑی دیر بعد اس کو آگ سے نکالا، وہ رومال بالکل صاف، میل سارا ختم. یہ میل دور کرنے کا کون سا فارمولہ تھا ان کے پاس؟ صحابہ نے پوچھا، حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبھی میل آگ سے بھی دور ہوتا ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے، میرے گھر ایک بار نبی پاک تشریف لائے تھے. اس رومال کو، اس کپڑے کو نبی پاک نے ٹچ کیا ہے. جب سے پیارے آقا نے چھوا ہے، اس کو دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی ہے. جب بھی میل دور کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میل جلا دیتی ہے، رومال صحیح سالم واپس آ جاتا ہے. اب اے عاشقان رسول، میں آپ سے پوچھتا ہوں، رومال کو میرے آقا ٹچ کریں، اسے دنیا کی آگ نہ جلائے. جس امتی سے آقا مصافحہ کر لیں، اس کا تو کام ہی بن گیا نا. آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. اب آپ کے اوپر ہے اگر ملاقات کرنی. اچھا ایسا نہیں ایک ہی حدیث ہے، علماء بیٹھے کہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. پیارے آقا نے درود پاک کے جو فضائل بیان کیے نا، ایک اور حدیث پاک نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قیامت کے دن قریب وہ ہوگا. اب یہ قریب ہونا نعمت کتنی بڑی ہے سوچئے گا. اربوں خربوں ہوں گے، اس کے اندر کون قریب ہوگا؟ آقا فرماتے تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. ایک اور حدیث پاک سنو، محشر کی گرمی ہے نا، آقا فرماتے جس کا مضمون ہے، بروز قیامت میرے حوض کوثر پر لوگ آئیں گے جنہیں میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھے، جنت کے دروازے پر جو کوئی شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، میرے آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. اب ذرا غور کیجئے کہ کتنے انعامات ہیں. ایک درود پاک اس کی کثرت کروں تو قیامت کے دن کی مشکلیں آسان ہو جائیں. اب آپ کی مرضی ہے، اس ملاقات کی اگر تیاری کرنی ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیے. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آخری بات درود پاک کے حوالے سے، پھر موضوع کی طرف آتا ہوں.
یہ نعرہ تو لگایا آپ نے انشاءاللہ کا، یہ پہلے بھی لگایا ہے، مگر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا پہلی بار درود پاک کی فضیلت سنی ہے؟ دعوت اسلامی والے تو ہر بیان میں، ہر درس میں، ہر سلسلے میں مدنی چینل کے درود پاک کی فضیلت بتاتے ہیں، مگر کتنی بار کثرت کر لی بھائی؟ کچھ پرابلم ہے، کہیں کوئی کمزوری ہے، اس کو پکڑو. اور وہ کمزوری یہ ہے، نیت تو کرتا ہوں، انتظام نہیں کرتا. کبھی ایسا ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ والی دوائی صبح دوپہر شام 3 بار کھا لو، ہم نے کہا انشاءاللہ اور پرچی جیب میں رکھ لی، گھر پہ آ گئے؟ نہیں، اگر کھانی ہے تو میڈیکل اسٹور پہ گیا، اس دوائی کو لیا، پیسے خرچ کیے، گھر والوں کو کہا دیکھو صبح دوپہر شام 3 ٹائم دوائی کھانی ہے، یاد دلا دینا ہیں. کچھ لوگ تو اپنی ٹیبل جہاں سوتے اس کے برابر میں ہی دوائی رکھتے ہیں، بلکہ گھر والوں کو کہا ہوتا ہے کھانے کے دوپہر کے کھانے میں ٹیبلٹ دے دینا، رات کے کھانے میں ٹیبلٹ دینا، کیونکہ دوائی بھول جاتا ہے انسان، اس کا انتظام کرتا ہے. درود پاک کی نیت کی انتظام کب کیا؟ سب سے پہلا انتظام کیجئے. اگر واقعی یہ ذہن بن گیا ہے کہ میری زبان روز درود پڑھے میں چاہتا ہوں، تسبیح خریدیے، 1 نہیں 2 3 خرید لیجئے. اور یہ وضاحت کر دوں کہ میرا تسبیح کا کاروبار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، جو کام میں نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ آپ کو مدنی مشورہ دے رہا ہوں. 2 3 تسبیح خریدیے، ایک جیب میں رکھیے، اگر گاڑی ہے تو ایک گاڑی میں رکھ لیں، ایک آفس پہ جہاں کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں اس ٹیبل پہ رکھ لیں، ایک ہو سکے تو جہاں بستر ہے نا اس کے ساتھ رکھ لیں. یہ آپ کو یاد دلاتی رہے گی. جب تسبیح دیکھیں گے اٹھائیں اور درود پڑھنا شروع کر دیں. امیر اہل سنت فرماتے تسبیح جو ہے نا یہ زبان کی لگام ہے، آپ پریکٹس کر لیں، جب آپ کے ہاتھ میں تسبیح آئے گی نا آپ خود ہی پڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو اگر واقعی مجھے پڑھنا ہے، میں چاہتا ہوں میرے نامہ اعمال میں ڈھیروں درود ہوں، بہت سارے کلمہ پاک ہوں، اللہ کا ڈھیر سارا ذکر میری زندگی میں ہو، تو مجھے اس کا انتظام کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں ہم روزانہ ذکر الہی اور درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ جو میرا موضوع ہے درود پاک کی فضیلت تو ہو گئی. الحمدللہ قرآن پاک میں جا بجا بے شمار بہت خوبصورت پیارے پیارے واقعات ہیں. آج ایک بڑا ہی ہسٹوریکل اسلامی تاریخ کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے. اور واقعہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ویسے تو زندگی میں بہت خوبصورت واقعات بھی ہیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد ساری دنیا، یعنی آپ غور کیجئے کہ جب یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم کی ایسی یاد ساری دنیا مناتی ہے. 2 عظیم واقعات رونما ہوئے جو اس مہینے میں اسپیشلی اس کی یاد منائی جاتی ہے. ایک سنت ابراہیمی ہم ادا کرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان قربانی کرتے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، اور سبحان اللہ دوسری جو ان کی ادا کی جاتی ہے کہ حج کے دنوں میں جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عظیم واقعہ ہے، پھر آپ چلے تھے اور شیطان بیچ میں آیا، آپ نے کنکریاں ماری. اللہ کو حضرت ابراہیم کی ادا ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے لیے تمام حاجیوں کے لیے جمرات کی جو رمی ہے وہ واجب قرار دے دی گئی. یہ 2 بڑے عظیم واقعات آپ کی سیرت کے ہیں، مگر ایک بہت خوبصورت بڑا ایمان افروز ایک تیسرا واقعہ بھی ہے. حضرت ابراہیم کی جو زندگی ہے نا وہ کمال کی زندگی ہے. آپ کی زندگی کے بہت سارے پیچ و خم ہیں اور اس میں بڑے ہسٹوریکل بڑے تاریخی واقعات، اور یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی ینگ ایج تھی آپ کی، 20 سال 18-20 سال کے قریب آپ کی عمر تھی. آپ جس قوم میں رہتے تھے وہ قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی. تو اس قوم نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور ہمارے یہاں بڑا میلہ لگتا ہے، اس میں بڑے رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، عیش و عشرت، بڑے جناب ادھر ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ. حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا. اب اس قوم کا جو دستور تھا کہ ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، ایک جنگل میں جمع ہوتے تھے اور وہاں پر سارا دن جناب شراب پیتے، ناچ گانے کرتے، رات کو آتے اپنے بتوں کی پوجا کرتے. ساری قوم چلی گئی میلے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کیا کیا کہ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، ان سے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر. اب آپ نے کیا کیا، آپ بت خانے میں گئے، جا کر دیکھا کہ بہت سارے بت تھے جس کی یہ پوجا کرتے تھے. ایک بہت بڑا بت تھا، باقی چھوٹے چھوٹے تھے. آپ نے کلاڑا اٹھایا، کسی کی ہاتھ توڑا، کسی کا سر توڑا، کسی کا پیر توڑا، اور وہ جو کلاڑا تھا وہ بڑا جو بت تھا اس کے کاندھے پہ رکھ کر آپ آ گئے.
اب سارے لوگ واپس آئے. جب اپنے بت خانے میں گئے تو کسی کی ناک کٹی ہوئی, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا, کسی کا پیر کٹا ہوا, پریشان, یہ کیا ہو گیا, ہمارے بتوں کو کس نے توڑ دیا؟ اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا. تو حضرت ابراہیم کہا یہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا ایک ہی نوجوان ہے ہماری قوم میں جو بتوں کا برا چاہتا ہے, جو بتوں کی پوجا نہیں کرتا, اس کو بلاؤ, اس نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا تو اس سے جو پوچھا, شور مچایا, قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے. یہ بہت ایمان افروز واقعہ ہے. اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں, مدنی چینل کے ناظرین پڑھنا چاہیں, 17واں پارہ ہے سورہ انبیاء کی, آیت نمبر 56 سے 57 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. تو اب انہوں نے کیا کہا, من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کام کیا, بے شک وہ ظالم ہے. وہ لوگ پکارنے لگے, چیخنے لگے. تو اب حضرت ابراہیم جب آئے تو حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے. آپ نے بڑا امیزنگ, بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. آپ نے فتح اس بڑے سے ہی پوچھ لو نا, اس کے کاندھے پہ کلاڑا رکھا ہے, تمہارا خدا ہے, تم اس سے سب مانگتے ہو, اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے, یہ بتائے گا تم کو, اس سے پوچھو. اب وہ سارے ہکے بکے رہ گئے کہ بت تو جواب نہیں دیتے. یعنی ایک ڈیمونسٹریشن کیا, پورا ایک مظاہرہ کیا, ایک پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ میں نے کچھ بتوں کو توڑا ہے, اگر یہ خدا ہوتے تو مجھے روک لیتے. اچھا خود ہی بتا دیتے کس نے توڑا, یہ بھی نہیں بتا رہے. اب جب اس قوم نے کہا کہ اے ابراہیم ان خداؤں سے کیسے پوچھیں, یہ بت بول نہیں سکتے. اللہ اکبر. پھر حضرت ابراہیم نے ایک تاریخی جملہ کہا, تاریخی واز فرمایا, پورا پریکٹیکل کر کے سمجھایا اور کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. ترجمہ کنز ایمان, کہا تو تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے نہ تمہیں نقصان دے, تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو, کیا تمہیں کوئی عقل نہیں؟ افلا تعقلون, عقل والے نہیں ہو, کیا کرتے ہو؟ پورا ایک ڈیمونسٹریشن کر کے, پورا ایک پریکٹیکل کر کے بتا دیا. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے دل پر مہر لگی ہو اس کو سامنے دلائل سے سمجھا دو نا, پھر بھی وہ نہیں سمجھتا. ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں بھی, جن کو قرآن کی آیتیں, حدیثیں, بزرگوں کے طریقہ سمجھا دو, جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا, اور جس کے دلوں پہ مہر لگی وہ آج بھی نہیں مانتے. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس بات کو حالانکہ سمجھا کہ یہ ہم واقعی حضرت ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں, مگر انہوں نے باطل کو ڈیفینڈ کیا. اور اب انہوں نے پلان کیا کیا, انہوں نے جب آپ کا یہ حق سنا تو انہوں نے اعلان کیا حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس قوم نے اعلان کیا کیا, ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب یہ خبر جب نمرود تک پہنچی, ان ظالموں نے کیا کیا, ایک آگ جلائی, اور یہ ہسٹوریکل آگ ہے. یعنی اتنی بڑی آگ تاریخ میں پہلے نہیں لگی تھی. اتنی بڑی آگ تھی کہ پرندے اوپر سے گزرتے تھے وہ جل کر بھسم ہو جاتے تھے. اتنا اونچا جناب اس کا الاؤ تھا, اتنی بڑی آگ تھی. آج بھی اگر آپ جائیں, ترکی میں یہ ایک مقام موجود ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. پچھلے دنوں ہمیں وہاں جانے کی, ہم گئے تھے وہاں پر جا کر یہ سارا واقعہ, مفتی قاسم صاحب بھی ساتھ تھے, ہم نے اس کو مدنی چینل کے لیے ریکارڈ بھی کیا تھا کہ وہ جگہ وہاں موجود ہے کہ جہاں یہ ساری آگ لگائی گئی. اچھا آگ اتنی بڑی تھی کہ اب حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا کیسے جائے, کوئی قریب جائے گا تو وہ بھی جل جائے گا. تو ایک پتھر پھینکنے کی, آج کے دور میں توپ ہوتی ہے, اس زمانے میں منجبیخ کہی جاتی تھی, پتھر اس سے پھینکے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے اس اتنی بڑی آگ میں پھینکا گیا. اب آؤ حضرت ابراہیم کا انداز کیا تھا, اتنا بڑا ڈیسیشن تھا, اتنی بڑی آفت تھی. اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو اب تمام مخلوق نے, اللہ کی ساری مخلوق نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ان کے سوا تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے, اے اللہ اس کی مدد کر, ہمیں یا تو اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے خلیل ہیں, میں ان کا معبود ہوں, اگر یہ تم سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری طرف سے اجازت ہے. تو اب اور اگر وہ میرے سوا تم میں سے کسی سے مدد نہ کریں تو سن لو میں ان کا حامی اور مددگار ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا, فرشتہ حاضر ہوا, حضرت ابراہیم کو بھی پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی حضور میں پانی کا فرشتہ ہوں, آپ اگر حکم دے تو بارش برسا کر ساری آگ ہی بجھا دیتا ہوں.
تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہو, اللہ کی بارگاہ سے حکم ہو, یعنی اللہ کے سوا میں کسی سے مدد نہیں چاہتا, آپ نے اس کو بھی خاموش کر دیا. اس کے بعد ہوا کا فرشتہ آیا, کہا حضور آپ ارشاد فرمائیں آندھی چلاؤں اور سب کو اڑا کر پھینک دوں, آگ بھی بجھا دوں. آپ نے فرمایا مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے, وہی میرا بہترین کارساز ہے, جب اس کی مرضی ہوگی وہ میری مدد فرمائے گا. اب جب بالکل قریب پہنچ گئے آگ کی طرف تو جبریل امین آئے, کہا حضور آپ میری کوئی مدد چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہاری بھی کوئی مدد نہیں چاہتا, رب میرا حامی ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب عرض کی حضور آپ اللہ سے ہی کہہ دیجئے نا, اللہ سے تو مدد مانگیے, اللہ سے کہیے کہ وہ آپ کی مدد فرمائے. حضرت ابراہیم کا عقیدہ دیکھو, توکل دیکھو, بھروسہ دیکھو, یقین دیکھو. آپ فرماتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے, وہ جس حال میں راضی ہے میں اس میں راضی ہوں, وہ میرے لیے جس حال میں راضی ہے وہ دیکھ رہا ہے نا میرے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. اللہ سے بھی عرض نہیں کی کہ یا اللہ اس آگ سے بچا لے, اس مصیبت سے بچا لے. اللہ اکبر, جب ایسا یقین تھا, ایسا بھروسہ تھا. اور عمر کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 16 یا 20 برس تھی. ایک نوجوان کے اندر حوصلہ دیکھو, ایک نوجوان کے اندر اللہ پر بھروسہ دیکھو. اللہ کے نبی جو تھے. اچھا اب کیا ہوا؟ جب آگ میں پھینکا گیا آپ نے کسی سے مدد نہیں لی, آپ کے پاس موقع تھا, بارش کا فرشتہ پانی برساتا آگ بجھ جاتی, آندھی کا فرشتہ آندھی چلاتا آگ بجھ جاتی. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا حضور آپ حکم فرمائیے. آپ نے کسی سے مدد نہ لی, اللہ پر بھروسہ کیا. اللہ نے جو فرمایا وہ قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ہم نے فرمایا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. اچھا مفسرین نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا, اگر یہ سلامتی والی نہ کہا جاتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو اس سے بھی تکلیف پہنچ سکتی تھی. بلکہ حضرت ابن عباس نے فرمایا آپ کا انتقال ہو جاتا, ٹھنڈک کی وجہ سے انتقال ہو جاتا. مگر آگ کو ٹھنڈا بھی فرمایا, سلامتی والی بھی فرمایا. اب آؤ, حضرت ابراہیم جب اس آگ کی طرف گئے تو کیا پڑھ کر گئے؟ آپ نے ایک دعا کی تھی, سبحان اللہ. آپ کی دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اس کے بعد جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے, اب کتنی دیر رہے آگ میں؟ کبھی کبھی ہمارا بھی ہاتھ کسی وجہ سے جل جاتا ہے, پیر جلتی سگریٹ پر رہ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے, سیکنڈز میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم اس دہکتی آگ کے اندر, بعض مفسرین کا قول ہے 7 دنوں تک, بعض مفسرین کا قول ہے 40 دن تک, اور تیسرا قول یہ ہے کہ 50 دنوں تک اس آگ میں رہے. مگر جب آپ اس آگ سے باہر آئے, جن رسیوں کے ساتھ آپ کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں بھی جل گئی تھیں, مگر آپ کے بال کو بھی اثر نہیں ہوا, بالکل سلامت باہر آئے. اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا, وہ لکھتے ہیں کہ اگر آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, ایسا یقین آ جائے نا, ایسا اللہ پر بھروسہ آ جائے, رب کی رحمت پر ایسا یقین آ جائے. ایسا نہیں ہے انہی کے لیے آگ گلزار بنی ہے. شاعر لکھتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی غموں کی آگ گلستان بن سکتی ہے, آج بھی پریشانیوں کی آگ باغ بن سکتی ہے, مگر وہ ایمان ابراہیم سا چاہیے, وہ یقین جو حضرت ابراہیم کو حاصل تھا اس کا ذرہ اللہ ہمیں عطا فرما دے. اور ایک اور خوبصورت بات, عقل سے ہر چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنی ہے. بعض لوگ بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں, یوں کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا, یوں کروں گا تو یہ ہو جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے, کہتے یار زکوٰۃ نکالوں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے. اچھا مولانا صاحب زکوٰۃ تو نکال دی, صدقہ تو ضروری نہیں ہے, صدقہ دوں گا تو اور پیسے کم ہو جائیں گے, کسی غریب کی مدد کروں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. بڑے کیلکولیٹڈ چل رہے ہوتے ہیں. ہر چیز میں عقل نہیں دوڑائی جاتی, کچھ فیصلے دل سے بھی کرنے والے ہوتے ہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. عقل تو کہتی تھی نا حضرت ابراہیم آگ میں کودیں گے تو جل جائیں گے, مگر حضرت ابراہیم نے عقل کے فیصلے کو نہیں, دل کے فیصلے کو لبیک کہا. شاعر مشرق نے کمال کی بات لکھی نا, وہ فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, کوئی فکر نہیں تھی, بے خطر کود پڑا
آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو وہیں سوچ رہی تھی اور عشق نے پہلے ہی چھلانگ لگا دی، عشق پہلے ہی بے خطر کود گیا. اللہ اکبر. میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے مجھے 2-3 باتیں آپ تک پہنچانی ہیں. پہلی بات کہ قرآن کیا شاندار کتاب ہے. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. میں نے کسی سٹوری بک سے آپ کو یہ واقعہ نہیں سنایا، مگر میں آپ سب کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں، کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی حیران کن واقعہ، کوئی عجیب بات بتائی جاتی ہے، لوگ اسے توجہ سے سنتے ہیں. تو یہ اگر قرآن ہم پڑھتے رہے، سمجھتے رہے، اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے، تو دنیا کی دیگر کہانیاں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ والوں کی باتیں پڑھیں گے، نبیوں کی باتیں پڑھیں گے. تو قرآن میں کیا کچھ موجود ہے ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم اسلامک ہسٹری سے بہت دور ہیں. ایسا نہ کریں. میں نے آپ کو 17ویں پارے سے قرآن کا ایک عظیم واقعہ پیش کیا. الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں جہاں ہمیں کوئی چیز بتاتی ہے نا، اس کا حل بھی دیتی ہے، اس کا سولوشن بھی دیتی ہے. اللہ کی رحمت سے ہمارے علماء نے قرآنی واقعات کو کتابی صورت میں جمع کیا. حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، قرآن کے تقریباً سارے واقعات کو آپ نے بہت پیاری کتاب عجائب القرآن غرائب القرآن میں تحریر فرما دیا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اس کو دوبارہ شائع کیا، اس کا انگلش ٹرانسلیشن شائع کیا. بلکہ اب لوگ کہتے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اس پورے تقریباً واقعات کو ہم نے مدنی چینل کے لیے ایک سلسلہ ریکارڈ کیا. ایک قصہ ہے قرآن سے، اور قرآن کے وہ سارے واقعات کم و بیش ہم نے الحمدللہ مدنی چینل پر ریکارڈ کر کے آپ کے لیے پیش کر دیے. اچھا آپ کہیں جناب مدنی چینل پر جب چلتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. میموری کارڈ بنا دیا بھائی، 80-85 واقعات ہیں، اس کا میموری کارڈ لو، اپنے موبائل کے اندر ڈالو. پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوا ہے موبائل میں. 80 قرآنی واقعات، نبیوں کے واقعات، ہسٹوریکل ایونٹس خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں. کم از کم یہ تو تسلی ہو جائے کہ میں نے قرآن کے سارے واقعات پڑھ لیے ہیں، میں نے اپنے رب کے کلام کے سارے جو واقعات ہیں وہ سمجھ لیے ہیں. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اب روزانہ قرآن کچھ نہ کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات، بڑی اہم بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی، بھروسہ، توکل، رب پر بھروسہ، وہ آج ہماری قوم میں ختم ہوتا جا رہا ہے. آج ایسا لگتا ہے ہمیں سب پہ بھروسہ ہے، ہمیں رب پہ بھروسہ نہیں ہے. ہمیں یہ تو بھروسہ ہے کہ فلاں میں جناب کسی منسٹر سے دوستی ہو گئی نا، کسی افسر سے تعلق بن گیا، کسی فلاں بندے پیسے والے کے ساتھ تگڑی دوستی ہو گئی تو مشکل میں یہ کام آ جائے گا، پریشانی میں یہ مدد کرے گا. لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر رب میرے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے، میرا بھروسہ اپنے رب پر ہے، تو پھر مجھے دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آج سبق یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے. اور جب آپ کو اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا نا، تو پھر بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب رب پر بھروسہ نہیں کرتے تو پھر انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے. آج بڑی تعداد میں لوگ جو حرام روزی کماتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ان کو لگتا ہے یار چیٹنگ نہیں کروں گا تو پیسے نہیں بچیں گے، میں امیر بن ہی نہیں سکتا، میں غریب ہی رہ جاؤں گا اگر میں نے 2 نمبر کا کام نہیں کیا. ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ان کو اس بات پر بھروسہ ہے کہ 2 نمبر کے طریقے سے جاؤں گا تو میں پیسے کما سکتا ہوں. اسی وجہ سے یعنی حرام روزی، دھوکے کی طرف جانے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کو رب پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اب یقین کر لیجئے، آج یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق لکھ دیا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے نا، وہ ہمیں مل کر رہے گا، وہ کوئی نہیں چھین سکتا. اور ایک اور بات یاد کر لو، جو آپ کے اور میرے نصیب میں نہیں وہ ہمیں مل نہیں سکتا، اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، وہ مل کر رہے گا. لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، ہمیں جو جس چیز کا وعدہ ہے اس کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں، اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، اور اسی لیے ہم غلط کام کرتے ہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج ہمیں یقین کرنا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ جو لکھا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کیا یہ صحیح ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو کمال جواب دیا. آپ فرماتے صرف یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دانہ تو بڑا ہوتا ہے، اس دانے کا جو ذرہ بھی ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ اگر چاول کی آٹا بنایا جائے، گندم کا آٹا بنایا جائے، تو گندم کا دانہ ہوتا ہے، آٹے تو چھوٹے چھوٹے ذرات ہو جاتے ہیں. اب اس سے روٹیاں بنتی ہیں، پتہ نہیں ایک دانے کے کس ذرہ کون سی روٹی میں گیا، دوسرا کس میں گیا. اچھا پھر ایک روٹی کے بھی ہم نے 4 پیس کیے، ایک بھائی کو دیا، ایک دوسرے بھائی کو دیا، ایک میں نے کھایا، تو پتہ نہیں کہ گندم کے اس ایک دانے کے کس ذرے نے میری روٹی میں جگہ پائی،
کس نے ان کی روٹی کے جگہ حصے میں جگہ پائی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف دانے پر نہیں، ذرے ذرے پر لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام۔ اور پھر آپ نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں واقعہ تحریر فرمایا کہ ایک بنگالی تاجر تھا، بزنس مین۔ بنگلہ دیش کے لوگ چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ چاول کھا رہا تھا، اس کو چھینک آئی، چاول کا ایک دانہ اس کے سر میں جا کر پھنس گیا۔ اب وہ بڑا پریشان، اس کا دانہ ہی نہ نکلے، کئی ڈاکٹرز کو دکھایا، علاج کروایا، مگر دانہ نہ نکلے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب نکلتا ہی نہیں ہے تو چلو ساتھ ہی چلنے دو۔ 3 4 5 سال گزر گئے، بہت عرصہ گزر گیا۔ وہ بندہ، وہ بنگالی تاجر کچھ عرصے کے بعد مکہ پاک پہنچا۔ جیسے ہی کعبہ شریف کے سامنے پہنچا، زور کی چھینک آئی۔ جیسے ہی چھینک آئی، وہ دانہ نکلا، کعبے کے قریب مطاف جو طواف کرنے کی جگہ ہے اس کے فرش پر گرا۔ ایک کبوتر آیا اور اٹھا کر وہ دانہ لے گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا۔ یہ بندہ 5 سال، کم و بیش 5 سال تک سنبھالتا رہا اپنی پیشانی میں اس دانے کو، کیونکہ نام اس کا نہیں تھا۔ مکے پہنچنا تھا، فرش پر گرنا تھا، کبوتر نے کھانا تھا۔ جس دن یہ یقین ہو گیا نا کہ میرا نصیب، میرا رزق مجھے مل کر رہے گا، پھر یہ ڈبل چیٹنگ کرنا، ڈبل کراس کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب نکل جائے گا۔ یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ ہمیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ اب اسی طرح بہت سارے لوگ جب توکل نہیں ہوتا نا تو شکوے شکایت بہت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ملتے کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ اس کو دیکھو گاڑی دے دی، اس کو بنگلہ دے دیا، میرے بعد اس نے نوکری شروع کی وہ آگے بڑھ گیا، میرے بعد کاروبار شروع کیا وہ آگے بڑھ گیا، سبھی آگے بڑھ گئے خاندان میں، میں ہی پریشان، میں ہی جناب دکھی۔ جس دن آپ یوں سوچیں گے نا تو آپ کو واقعی پرابلم فیل ہوگی۔ لیکن جب اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، اللہ سے پیار ہو جائے گا، تو پھر اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا تو اپنی مشکل نہیں لے گی۔ میں ایک ایگزامپل سمجھایا کرتا ہوں، آپ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کا چھوٹا بیٹا ہو، چھوٹا بھائی ہو، اور اس کو بخار ہو جائے، گلا خراب، فلو، اور رونے لگے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، مجھے ٹھنڈا شربت پینا ہے، آپ پلائیں گے اس کو؟ سارے منع کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں پلائے گا۔ اچھا وہ رونا شروع کر دے، نہیں میں نے آئس کریم کھانی ہے، آپ نہیں کھلائیں گے اس کو۔ اچھا آپ کا ایک دوست برابر میں کھڑا ہو اور وہ کہے یار کیسے آدمی ہو یار، بچہ رو رہا ہے کیوں نہیں کھلا رہے، عجیب آدمی ہو، آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی مجھے پتا ہے، میں باپ ہوں، بڑا بھائی ہوں، اس کو اس وقت آئس کریم دوں گا اور بیمار ہو جائے گا، ابھی ٹھنڈا شربت پلاؤں گا اور اس کا گلا خراب ہو جائے گا، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے۔ بڑا آسان سا سوال ہے میرا، آپ کو والد ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، وہ نہیں دے رہا، میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے، وہ نہیں دے رہا۔ ارے بھروسہ کر لو نا، وہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا، اسے پتا ہے میرے لیے کیا۔ میں رو رہا ہوں یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، وہ نہیں دے رہا مال۔ میں غریب ہوں، وہ غریبی رکھنے پہ راضی ہے۔ پنجابی شعر یاد کر لو، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نوں چلے پاواں۔ ارے اللہ میرے دکھ میں راضی ہے، پھر مجھے سکھ کا کیا کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم نے یہی تو جواب دیا تھا، اگر رب اس بات پر راضی ہے کہ میں آگ میں ڈال دیا جاؤں، وہ دیکھ رہا ہے، میں کیوں اسے پکاروں؟ وہ جس میں راضی ہے میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ یقین کر لو، یقین کر لو، ہمارا یہ ذہن بن جائے، کام ہو گیا تب بھی اللہ کا شکر کرنا ہے، نہیں ہوا جب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے رب نے نہیں کیا نا، اسی میں بہتری ہوگی۔ آپ باپ ہو کر بچے کا برا نہیں چاہتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی ماں، اللہ جن کی ماں حیات ہے ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ماں جیسی محبت کرنے والی، ماں جیسی پیار کرنے والی دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ ارے ماں کو جا کر کہو ماں مجھے یہ چاہیے۔ کبھی آپ نے سوچ سکتے ہیں کہ ماں میرے بارے میں برا فیصلہ کرے، اپنا پیٹ تو کاٹ لے گی، بچے کو ضرور نوازے گی، جب ماں میرے بارے میں، آپ کے بارے میں کوئی رانگ ڈیسیشن، ہارڈ ڈیسیشن، مشکل فیصلہ نہیں کر سکتی، رب تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا۔ اگر وہ نہیں چاہ رہا، اس کی مشیت نہیں ہے تو راضی رہو نا۔ اللہ نے نہیں کیا، بہتر کیا ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تم، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔
اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ ہی جاننے والا ہے. کاش یہ یقین ہو جائے تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کہ کیوں میرے مسائل حل نہیں ہو رہے. یہی بہتر ہوگا, اللہ نے اسی میں ہمارے لیے بہتری رکھی ہوگی. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کا جو سبق میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں, توکل کیجئے, اللہ پر بھروسہ کیجئے اور یقین کریں. میں اب قرآن کی وہ آیت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب سے اس آیت کو پڑھا ہے ایسا لطف آ گیا ہے, زندگی میں اتنا سکون آ گیا ہے. آپ بھی کوشش کریں اس آیت کو یاد کر لیں, اس کا ترجمہ ذہنوں میں بٹھا لیں. اللہ اکبر, اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب میرا خیال ہے بہت سارے ایسے بھائی بیٹھے ہوں گے, بعض اوقات زندگی میں ایسی پرابلم آپ کو بھی آئی ہوگی کہ آپ نے, خاص طور پہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے نا, میری بات کو ذرا جلدی سمجھ جائیں گے کہ جن کی زندگی ماشاءاللہ اچھی خاصی گزر گئی دنیا میں, کبھی کبھی آپ کی لائف میں ایسی پرابلم آتی ہے, بندہ سمجھتا ہے میں اس سے نہیں نکل سکتا, ختم, یہ میں ایسا پھنسا ہوں کہ اب یہاں سے تو نکل ہی نہیں سکتا. کوئی ایسی بیماری, کوئی ایسا قرضہ, کوئی ایسی پرابلم, بندہ کہتا ہے ختم, اب اس سے نکلوں کیسے, کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی. مگر اسی مصیبت سے آپ تھوڑے عرصے میں ایسے نکلے ہوں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے یہ ہوا کیا, یہ مسئلہ حل کیسے ہوا, میں نکلا کیسے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اب اللہ نے سنو قرآن میں کیا وعدہ کیا ہے. یہ میں نے آپ کو پرانی اگزامپل دی ہے. اچھا, اب کوئی میرا بھائی ایسی مصیبت میں ہو سکتا ہے اس وقت بھی بیٹھا ہو کہ جس کو لگتا ہو یار اس پرابلم سے تو میں نہیں نکل سکتا, یہ بیماری تو اب جائے گی ہی نہیں, یہ قرضہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. بندہ پتہ ہے چیٹنگ کی طرف, حرام کی طرف کیوں جاتا ہے, وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب میں اس قرضے کو ادا تو کر نہیں سکتا, چوری کرنی پڑے گی. تو ہمیں بعض اوقات کچھ مصیبتیں بہت بڑی لگتی ہیں, بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے, یار یہ گھر کی لڑائی ایسی ہے, اب یہ ختم ہوگی ہی نہیں, اب یہ رشتہ ایسا بگڑا ہے, اب یہ کبھی جڑے گا ہی نہیں, یہ دشمنی ایسی ہو گئی ہے, یہ دوستی ہوگی ہی نہیں, بہت ساری پرابلمز. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پھر یہ قرآن کی آیت پڑھوں گا. ایک چونٹی ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹی چل رہی ہو, یہ پریکٹیکل بھی کر کے دیکھ لیجیے گا. چونٹی آ رہی ہو, اس کے سامنے ایک سیب رکھ دیں, چھوٹا سا سیب رکھ دیں اس کے سامنے. چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ جتنا ہے, ایسا ہی ہے. اگر آپ تھوڑا سا سمجھے کہ چونٹی کے سامنے سیب رکھ دیں تو وہ تو دیکھ کے پریشان ہو جائے گا, اتنا بڑا یہ کیا آ گیا. وہ واسطہ بدل دے گی, واپس ہو جائے گی یا سائڈ سے نکل جائے گی. اس کو پتہ ہے میں سیب کو نہیں ہٹا سکتی. چونٹی کے لیے سیب کیا ہے, پہاڑ. آپ واپس اس سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں, آپ کے لیے کیا ہے, سیب. چونٹی کے لیے کیا تھا, آپ کے لیے کیا ہے, آپ کے سامنے جو مصیبت ہے نا آپ کے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ارے میرے رب کی رحمت سے میرے آقا کو رب نے ایسا مرتبہ دیا, پوچھو بریلی کے تاجدار سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. آقا ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. آقا آپ نظر کر دیں تو میرا جو غموں کا پہاڑ ہے وہ پھول کی مانند بن سکتا ہے. تو رب کے خزانے تھوڑے ہیں جو میں کہوں یہ مشکل, میرے لیے مشکل ضرور ہے, واقعی ہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھ جاتے ہیں یہ پرابلم سالو ہو ہی نہیں سکتا, مگر واللہ میرا رب جب چاہے اپنے چاہے پر قادر ہے. اب قرآن کی آیت سنو, اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ترجمہ سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا, یقین کرنا. پریشان ہونا, اللہ کی رسی کو, اللہ کے حکم کو تھام کے رکھنا, اس کی نافرمانی مت کرنا. جو اللہ سے ڈرے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پھر آگے رب فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. بالکل آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے, ادھر سے رزق آئے گا, امیجن بھی نہیں ہوگا. اللہ ادھر سے رزق عطا فرمائے گا. پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے. بس یہ قرآن کی آیت میں وعدہ ہے, چھوڑنا نہیں اللہ کے حکم کو, چھوڑنا نہیں اس کی جو رب کے احکامات ہے اس کو, نبی پاک کی تعلیمات کو. اللہ خود راستہ نکالے گا, ایسا راستہ نکلے گا ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے. فرعون کے لوگوں میں ایک جب عذاب ہوا تو ایک شخص کو عذاب نہیں دیا گیا. کیوں کہ وہ فرعونی جو تھا وہ ایک جملہ کہا کرتا تھا. اللہ کریم کو وہ جملہ اتنا پسند آیا, قرآن مجید فرقان حمید میں گویا الحمدللہ اس کا ذکر ہوا, اور وہ کمال کی آیت ہے قرآن پاک کی. اللہ فرماتا ہے اور اگر پریشان ہونا اس کا ورد کیا کرو, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ اکبر. آپ یقین کریں جب آپ اس کو دل سے پڑھیں گے نا, آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے, ساتھ ایک بھروسہ بھی آ جائے گا. اس کے معنی کیا ہیں,
میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. تو آج میرے پیچھے اسلامی بھائیوں بھروسہ کرنا ہے, اللہ پر یقین رکھیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب جو شخص اللہ پر بھروسہ ایسا کرے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ پرندے بھروسہ کرتے ہیں. تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے. سارے پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے, اربوں پرندے نکلتے ہیں, لیکن جب وہ گھونسلے میں واپس آتے ہیں سب کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی پرندے کے گھونسلے میں 2-3 دن کا راشن جمع ہو؟ ابھی بقرعید کے دنوں میں ایک پریکٹیکل کیجئے گا, گائے کو بکرے کو چارہ کھلائیں گے دوپہر کا, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ رات کے لیے بچا کے رکھتا ہے. ٹوکری واپس رکھ لے اپنے پاس, میں رات کو کیا کھاؤں گا. سارے پرندے سارے جانور بھروسہ کرتے ہیں کہ جس رب نے دوپہر کو کھلایا ہو وہی رات کو کھلائے گا. یہ فقط انسان ہے جس کو ٹینشن ہی رہتی ہے 5 سال بعد کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, اگلے مہینے کیا ہوگا. ارے بھائی اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, میرا مالک ہے, اس نے وعدہ کیا ہے. یہ بھروسہ نہ کرنا ہی ہمیں بیمار کر دیتا ہے. کئی بلڈ پریشر کے مریض, کوئی شوگر کا مریض. اچھا کمال یہ ہے پریشان ہونا چاہیے ایک معاملے میں, اور وہ ہے مغفرت کے معاملے میں. ہم سے رزق کا وعدہ ہے, مغفرت کا وعدہ نہیں ہے. اگر کوئی یہاں ڈاکٹر ہو, ایسے ڈاکٹر ہو تو اس کو بتائیں گے وہ کہ ان کے پاس لوگ آتے ہوں گے کہ یار میں بلڈ پریشر کا شوگر کا مریض ہو گیا. کیوں؟ کاروبار کی ٹینشن کی وجہ سے, روزی کی ٹینشن کی وجہ سے, بس سوچتا رہتا ہوں بچوں کا کیا ہوگا. کوئی ایک مریض ایسا آیا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کہ جو یہ کہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی, میری مغفرت ہوگی کہ نہیں, میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں, میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں, میری قبر میں آگ ہوگی یا قبر جنت کا باغ ہوگی. جس کی ٹینشن ہونی چاہیے وہ ٹینشن ہی نہیں ہے, اور جس کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اس میں پاگل ہو رہے ہیں. خدا را سمجھیے, چھوڑیے ان تمام ٹینشنوں کو, تیاری آخرت کی کیجیے. اللہ راضی ہو گیا, اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے, آخرت بھی اچھی کر دینی ہے. اللہ کرے کہ آج اس قرآنی واقعے سے ہم یہ سبق حاصل کریں. اور ایک آخری بات بیان کو ختم کرنے سے پہلے, اللہ سے دوستی کرنی ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, مگر مجھے یہ بتائیے کہ رمضان گزرنے کے بعد کیا اب بھی نمازی ہیں کہ نہیں؟ کیا اب بھی مسجدوں میں آتے ہیں کہ نہیں؟ یا معاذ اللہ ایسا تو نہیں کہ رمضان میں اللہ کے بندے تھے کیونکہ شیطان بند تھا, اور رمضان ختم ہوا تو اللہ کو چھوڑ کر اب شیطان کی باتیں ماننے لگ گئے. سوچئے وہ لوگ, تمام وہ میرے بھائی سوچیں جو رمضان گزرنے کے بعد مسجدوں سے دور چلے گئے, جو اللہ کی عبادت سے دور چلے گئے. یہ بہت بڑی محرومی ہے. آج یہ اجتماع ایک اور سمجھ لیجئے ہائی لائٹر ہے. آپ کو پھر ایک بار پکڑنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کے بندو اللہ سے دور نہ جاؤ. اگر کمزوری ہو گئی اس مہینے میں توبہ کریں. ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں ہیں, ہم صرف رمضان کے لیے نمازی نہیں ہیں. شیطان بند تھا تو یہ پریکٹس تھی ہماری کہ ایک مہینہ جب میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں تو پورا سال عبادت کر سکتا ہوں. تو آج نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, اور اپنے رب پر سچا بھروسہ کریں گے. اس کے فیصلوں پر مطمئن رہیں گے, اس کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کریں گے. پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ بڑے پرسکون ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توکل کی نعمت عطا فرمائے, آپ کو بھی توکل کی نعمت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہی تو سکھاتا ہے, اللہ سے محبت, اس کے رسول سے محبت, نمازوں سے محبت. اس ماحول سے وابستہ رہیے. اور سبحان اللہ, اللہ نے دعوت اسلامی کو وہ دن دکھائے ہیں کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ جناب مدینۃ الاولیاء ملتان کے اجتماع کے لیے ٹرین چلتی تھی. اب دعوت اسلامی کی ایک ماہ کے مدنی قافلوں کی ٹرینیں چل رہی ہیں. تو ماشاءاللہ 5 اگست کو بابو 5 اگست کو صبح عثمانی ایکسپریس پورے مہینے کے مدنی قافلے کے لیے کشمیر کے لیے جا رہے ہیں عاشقان رسول. تو سبحان اللہ, ہمیں بھی یہ نعمت حاصل کرنی چاہیے. تو زندگی میں ایک مہینہ تو ایسا ہونا جو راہ خدا میں سفر ہو. تو جو سفر کرنا چاہیں وہ ضرور ذمہ داران کو اپنا نام لکھائیں, ورنہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ہمارے قذافی باپو نے کچھ فرمایا تھا, شاید وہ مجھے کوئی پرچی وغیرہ دیں گے, لیکن میں ایک ترغیب دلانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں رہ کر
اگر جنت دنیا میں رہ کر اگر جنت میں گھر بنانا ہے، آپ میں سے کئیوں کے سب کی تقریباً گھر ہوں گے، فٹ پاتھ پہ سونے والا تو شاید نہیں ہوگا کوئی یہاں پر. اللہ نے دنیا میں ہمیں گھر دے دیے ہیں کہ جنت میں گھر بنا لیا. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو جس کے لیے ممکن ہونا زندگی میں ایک مسجد ضرور بناؤ. پوری نہیں بنا سکتے نیت کر لو، غریب ہے نا، نیت کے تو پیسے نہیں ہیں، پکی نیت کر لو اللہ مجھے دے گا تو میں نے پوری مسجد بنانی ہے انشاءاللہ. اچھا پوری نہیں بنا سکتے ابھی تو کسی مسجد میں حصہ ملا لیں. اللہ بہت کریم ہے، اس کے خزانے بہت بڑے، وہ جتنے حصہ ملانے والے سب کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اور جب دعوت اسلامی والے مسجد بنایا کریں نا بالخصوص تو ضرور بڑھ کر ان کا ساتھ دیا کریں کہ دعوت اسلامی والے صرف مسجد نہیں بناتے، اس مسجد کو آباد بھی کرتے ہیں. اس مسجد میں مدرسہ بھی ہوتا ہے تو درس مدرسۃ المدینہ بالغان تو مدنی قافلہ ثواب کی پوری فیکٹری لگ جاتی ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ ضرور تعاون کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ یہاں کابینہ والے کوشش کر رہے ہیں کچھ مسجدوں کے حوالے سے، امید ہے کہ کوئی اعلان وہ فرمائیں گے. تو میری گزارش ہے کہ تمام اسلامی بھائی جب بھی آپ یہ اعلان سنیں کہ دعوت اسلامی والے مسجد بنا رہے ہیں اپنا ضرور حصہ ملایا کریں. اپنے ایسے دوست احباب جن کو آپ جانتے ہیں ان کے اللہ نے ان کو نوازا ہے ان کو ترغیب دلائیں. کسی خاندان میں دوستوں میں کسی کے گھر میں میت ہو جائے مرحومین کے لیے شاندار ایصال ثواب ہے. اس مسجد کا نام اویس کرنی مسجد ہے، جامع مسجد اویس کرنی کی مثال دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کو جو جنہوں نے شروع میں سٹارٹ کیا وہ آج ان میں سے کوئی دنیا میں نہ ہو، ہاں ٹھیک ہے، اگر ہو بھی تو آج یہ جو سارا اجتماع ہو رہا ہے نا یہ بھی سارا ثواب ان سب کو مل رہا ہے. وہ قیامت تک اس مسجد میں نمازیں ہوں گی، سجدے ہوں گے، اذانیں ہوں گی. جن لوگوں نے اس مسجد میں حصہ ملایا اللہ کی رحمت سے امید ہے قیامت تک ان کو یہ ثواب ملتا رہے گا. مسجد رہتی ہے، ہم نہیں رہیں گے، یاد رکھنا ہم سب نے جانا ہے. مسجد قیامت تک رہے گی. تو جب بھی مسجد بنے نا یہ وہ ثواب ہے. اور خاص طور پہ جن کی ماں والد دادا دادی نانا نانی رشتہ داروں میں سے کوئی چلا گیا ہے نا یہ بہترین تحفہ ہے. ہم اتنے نکمے لوگ ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو مرحومین کو روز ایصال ثواب نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں. مسجد بنا دی نا یا مسجد میں حصہ ملا دیا انشاءاللہ روزانہ ثواب پہنچتا رہے گا، روزانہ ان کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ فیضان مشکل کشا، ارے واہ مسجد کا نام بھی، مولا علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. تو فیضان مشکل کشا گلستان جوہر میں جگہ دیکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. پہلے تو دعا کر دیں، مل کے دیکھ لیے 1 کروڑ سے زیادہ کی ایئر ٹوکن دے دی. ارے واہ جگہ دیکھ بھی لی ہے اور اس کا ٹوکن بھی دے دیا ہے. 1 کروڑ سے زیادہ کی وہ جگہ ہے. 2 کروڑ 44 لاکھ. اچھا 1 کروڑ سے کتنی زیادہ ہے؟ 1 کروڑ سے تو بہت زیادہ تک ہو سکتے ہیں. 2 کروڑ 44 لاکھ اس کی قیمت ہے. تو اب اتنی مہنگی جگہ کیسے ہوگی بھائی؟ قیامت کی خوشی میں سائیں نیت کی ڈویژن ضیاء مرشد میں ہمارے باپو نے انشاءاللہ 12 مسجدیں تعمیر کریں گے. واہ بھائی انہوں نے نیت کی ہے کہ 12 مسجدیں بنائیں گے. سبحان اللہ. تو ساتھ دیں گے آپ ان کا انشاءاللہ. ایک اور بڑا پیارا نام میں نے اب تک پہلی بار یہ نام سنا ہے اور واقعی آؤٹ کلاس نام ہے. مسجد کا نام ہے فیضان کعبہ مسجد. اللہ اور اس کی تعمیرات جاری ہے. دعا کر دیتا ہوں یا اللہ جو اس کی تعمیر میں حصہ ملا ہے اسے جلدی جلدی کعبہ دکھا دے. اچھا اور علاقہ ڈرگ روڈ کے لیے بھی مسجد کی جگہ لینی ہے، تلاش ہو رہی ہے. 1 کروڑ کی وہاں بھی جگہ. اب جگہ بھی تو اتنی مہنگی ہو گئی نا، لیکن کوئی بات نہیں. اللہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے. انشاءاللہ دینے والے دیتے رہیں گے، مسجدیں بنتی رہیں گی. تو آپ انشاءاللہ ضرور ان کا ساتھ دیں، اپنا حصہ ملائیں تو انشاءاللہ یہ مسجد ضرور تعمیر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کی کمیٹی کے حضرات، امام صاحب، صدر صاحب، سب کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں موقع دیا. بلکہ میں ایک بات شروع میں مجھے کہنی تھی کہ آپ نے حضرت ابرار رحمانی صاحب کا تذکرہ کیا. میرا اور ہمارے خاندان کا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ میرا سلام بھی انہیں دیجیے گا. اور وہ ہوتے تو آپ دیکھتے ہمارا انداز کیا ہے. وہ میرے بالکل چچا کی جگہ ہیں. اللہ ان کو صحت بھی دے، دراز عمر بالخیر بھی عطا فرمائے. اور واقعی ہم کل ایک بہت عظیم ہستی سے محروم ہوئے ہیں. عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی حضرت قبلہ ازہری میاں اختر رضا خان صاحب، مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ ان کی تربت پر بریلی شریف میں ماشاءاللہ ان کا مزار بنا. کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے. اور کمال کی شخصیت تھے، نبیرہ اعلیٰ حضرت ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ کچھ اعلانات کے بعد پھر جب ہم دعا کریں گے تو ان کے لیے بھی اس میں ہم فاتحہ کا ضرور کریں گے. صلو علی الحبیب. بیت کریں. صلو علی الحبیب. میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہا کریں.
ایمان کی سلامتی کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بندہ کسی کامل مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس سے بیعت کر لیں، تو یہ بھی ایمان پر خاتمے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صلی اللہ علیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ انہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیاد عالیہ نے اپنی وکالت سے نوازا ہوا ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ سب جو کسی کے مرید نہیں ہوئے ہیں تو وہ امیر اہل سنت سے بیعت کر لیں، کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ تو امیر اہل سنت جو ہے اس نے قادریہ بیعت فرماتے ہیں، اور عبدالحبیب اتاری صلی اللہ علیہ کو الحمدللہ وکالت حاصل ہے۔ تو جو کسی کا مرید نہیں ہے تو وہ مرید ہو جائے، اور جو کسی سے بیعت ہیں پہلے سے تو وہ اپنے پیر صاحب کے مرید رہیں اور یہاں سے طالب ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے پیر و مرشد کا فیض تو ملتا رہے گا، ساتھ ہی ساتھ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی فیض جاری ہو جائے گا۔ میں عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ ہم سب کو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید کر دیں۔ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام اسلامی بھائی اول آخر تین بار درود پاک پڑھیے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ قبلہ مفتی اظہری میاں صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور آج کے اجتماع کا ثواب اور ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، اے اللہ ان تمام اعمال کا ثواب اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما۔ ہم ان تمام اعمال کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالخصوص قبلہ ازہری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش برسا، جنت الفردوس میں نے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر اور صبر پر اجر عطا فرما۔ اے کریم ہم سب کے والدین یا گھر میں سے جو بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کی ساری امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، پابندی سے نمازیں پڑھنے والا بنا، قرآن پڑھنے والا بنا، سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنا نصیب فرما۔ اے کریم گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں مولا، سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے۔ کوئی بیمار آیا ہے، کوئی قرض دار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان آیا ہوگا۔ اے کریم طرح طرح کے دکھ ہیں، تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم کو عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو بلا دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے کریم جن مساجد کی تعمیر اور خریداری کی کوششیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ہم تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ خوش نصیب حاجی حج کو روانہ ہو رہے ہیں، جو جا رہے ہیں مولا ان کا سفر آسان فرما، ان کا سفر قبول فرما، اور جو تڑپ رہے ہیں مولا انہیں بھی میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے اللہ جن اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع کو سجایا، دامے درمے قدمے سخن حصہ ملایا، اللہ سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ ایک اسلامی بھائی کی والدہ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔